وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الحدید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعلموا، جان رکھو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا ہے، وزینت، بننا سورنا ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد کی کثرت چاہنا ہے۔ بعض مفسرین ایک لطیف نقطہ اس آیت کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ در حقیقت اس آیت میں عمر کے مختلف مرحلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب، دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، تو یہ بچپن کی جانب اشارہ ہے۔ بچپن میں بچہ کیا چاہتا ہے؟ کھلونا چاہتا ہے، وہ کھیلنا چاہتا ہے، کھیلنے کا سامان اسے چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے، یہ انسان کے بچپن کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وزینت، تو اس سے جوانی کی طرف اشارہ ہے۔ جوانی میں انسان کیا چاہتا ہے؟ بننا، سورنا، خوبصورت دکھنا، سمارٹ دکھنا، یہی چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرنا۔ جوانی کی عمر سے جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال و اولاد کی کثرت چاہنا۔ اس میں سب اشارہ ہے زندگی کے آخر مراحل کی طرف، یعنی بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے عمر کے ان مختلف مرحلوں میں جو جوانی کا مرحلہ ہے، یہ بہت خوبصورت مرحلہ ہے۔ جوانی میں انسان کے حوصلے جوان ہوتے ہیں، جوانی میں انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے، اس کے عزائم بلند ہوتے ہیں، اس کے ارادے بلند ہوتے ہیں، اس کے جسم مضبوط ہوتے ہیں، اسے جوانی میں نوجوان کی طاقت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے اور فکر کیا جائے، مشکل سے مشکل جو کام ہوتا ہے وہ نوجوان ہی کرتا ہے۔ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کی دور اندیشیاں ہوتی ہیں۔ بزرگوں کی دور اندیشی، سرپرستی، ان کی نگرانی میں کام کیا جاتا ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے مشورے لے کر ہم لوگ کام کرتے ہیں، لیکن میدان عمل میں اتر کر جو کام کرتے ہیں وہ نوجوان ہی کرتے ہیں۔ زندگی کے منصوبوں کے عملی جامہ جو پہناتے ہیں وہ نوجوان ہی پہناتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو جوانی کا مرحلہ ہے اسے ہم لوگوں کو اسے قدر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز نوجوان جوانی کی اس قیمتی مرحلے میں، جوانی کے اس قیمتی مرحلے سے ناآشنا ہو کر لغویات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کھیلنا، ہمیشہ کودنا، بیکار کی چیزوں میں مبتلا ہونا، ایسی چیزوں میں آج کا نوجوان مبتلا ہو جاتا ہے جس کو ہم لغو کہتے ہیں، لغویات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اہل ایمان وہ ہیں زندگی میں ہمیشہ لغویات سے دور رہتے ہیں، بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں، سچے مومن وہ ہیں جب کبھی لغویات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کوئی بیکار چیزیں دیکھتے ہیں تو جب مومن بندہ ہوتا ہے تو سچا مسلمان ہوتا ہے تو وہ شرافت کے ساتھ گزر جاتا ہے، بیکار چیزوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ لیکن آج کا جو نیو جنریشن ہے کتنے بیکار چیزوں میں مبتلا ہے۔ ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بیکار چیزوں سے بچے، لغویات سے بچے، بےہودہ کاموں سے، بےہودہ چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ دوسری چیز، آج ہمارے نوجوان کس کو آئیڈیل بنا رکھے ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل کون ہے؟ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آئیڈیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ لیکن اگر عمل سے دیکھا جائے تو ہمارے نوجوان فلمی اداکاروں کو آئیڈیل بنا رکھے ہیں، کرکٹ پلیئروں کو آئیڈیل بنا رکھے ہیں، ناچنے گانے والوں کو آئیڈیل بنا رکھے ہیں۔ ہمارا نوجوان کا فون بتا دے گا کہ وہ کس کو آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے فون کے گیلریز بتا دیں گے کہ وہ کس کو آئیڈیل بنا رکھے ہیں، نمونہ بنا رکھے ہیں، وہ کس کو فالو کر رہے ہیں، کیا قرآن کو فالو کر رہے ہیں یا حدیث کو فالو کر رہے ہیں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فالو کر رہے ہیں یا ہمارے اولیاء کرام کو فالو کر رہے ہیں یا ہمارے اکابرین، ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے فون بتا دے گا، ہمارے نوجوانوں کے اسکولوں کے کالجوں کے بکس بتا دے گا کہ ہم لوگ کس کو ہم لوگ آئیڈیل بنا رکھے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی سے پیشین گوئی بتا دی، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ الذَّبِّ لَوْ دَخَلْتُمُوهُ۔ پیارے نبی نے فرمایا ضرور بے ضرور تم لوگ پچھلی امتوں کے روش پر چلو گے، پچھلی امتوں کے راہ پر چلو گے، اگر وہ بچھو کے بل میں اگر داخل ہو جائے تو تم بھی اسی طرح بچھو کے بل میں داخل ضرور ہوگے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری زندگی میں آئیڈیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے، قرآن ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے، پیارے نبی کے صحابہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سے جوانی سے تعلق رکھنے والی جو الجھنیں ہیں آج ہمارے نوجوانوں کے درمیان، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے جو فرینڈ شپ سرکل ہے، جو دوستیوں کا جو سرکل ہے وہ ہے، ہمارے نوجوان کا جو فرینڈ سرکل ہے کس بنیاد پر ہے؟ ذرا غور فرمائیں، ہماری زندگی پر ہم نظر ڈالیں، میں ایک دوست بنا رکھا ہوں تو کس بنیاد پر بنا رکھا ہوں؟ کیا میرا دوست میرے کسی غلطی پر مجھے روکتا ہے یا نہیں؟ میں جب نماز نہیں پڑھتا تو میرا دوست مجھے نماز کی دعوت دیتا ہے یا نہیں؟ میں جب غلط کام کرتا ہوں تو میرا دوست مجھے روکتا ہے یا نہیں؟ دوستی بھی اللہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ہر چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہمارے نوجوانوں کے جو جوانی کے جو الجھنیں ہیں ان میں سے ایک ہے شہوت پرستی۔ جو نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے ان میں سے ایک ہے شہوت پرستی۔ آج ہمارے نوجوان شہوت پرستی میں اتنے مبتلا ہیں۔ آج کے جو نیو جنریشن ہے، کالجوں میں پڑھنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے، جو مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک ہی کلاس کے اندر
बॉयज और गर्ल्स बैठकर पढ़ते हैं, वो लोग ऐसे शहवत परस्ती में मुब्तला हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी क़िबला दामत बरकातुहुम अपने एक खुतबे में लिखते हैं कि मीडिया की गंद के सिलसिले में बताते हैं, आज जो सोशल मीडिया है उसके अंदर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को बिगाड़ने के लिए, ईमान खींचने के लिए, ईमान को ख़त्म करने के लिए ऐसे ऐसे तरीक़ेकार अपना रहे हैं जिसकी वजह से हमारा नौजवान उसके पीछे खींचा चला जाता है। शेख फरमाते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नंगी नाच और नंगी और तस्वीरें, नंगी वीडियो जो अपलोड होते हैं हर 3 घंटे के अंदर अपलोड होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा देखने वाले जो होते हैं नौजवान होते हैं। इंडिया उसमें दूसरे नंबर पर आता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सोशल मीडिया से बहुत चौकन्ना रहें, इंटरनेट से बहुत होशियार रहें। एक मुत्तकी परहेजगार बंदा इंटरनेट इस्तेमाल करता है, नेट इस्तेमाल करता है, अगर वो चाहता है कि मैं इंटरनेट से मैं कुछ रिसर्च करूं, मैं पढ़ूं, मैं कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ रिसर्च करूं, लेकिन पता नहीं उसके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जिसकी वजह से शैतान उसके ज़हन में ऐसा खलल डालता है कि वो पढ़ना छोड़कर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। प्यारे नबी ने फरमाया कि मा तरक्तु बअदी फितनतन अगर्र अला रिजाली मिनन निसा, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है कि लोग तुम्हें मुसलमान से गैर मुस्लिम बना देंगे, मुझे इस चीज का डर नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज का डर है लोग कहीं इस फितने में मुब्तला ना हो जाए, यानी औरतों के फितने में मुब्तला ना हो जाए। आज यही हो रहा है, हमारे नौजवान औरतों के फितने में ऐसे मुलव्वस हो चुके हैं कि मुसलमान लड़का है, गैर मुस्लिम लड़की है, उस लड़की के खातिर अपने ईमान को बेच देते हैं। हमारे सामने कितने वाक़यात भरे पड़े हैं, हमारे अखबारों के अंदर हर दिन आ रहा है कि कितने लोग मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम को छोड़ रहे हैं। हज़रत सज्जाद नौमानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि 60,000 मुसलमान लड़कियां 1.5 साल के अंदर तकरीबन मुर्तद हो चुके हैं। 60,000। इसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया, मीडिया की गंद, मीडिया का जो नुकसान है। इसीलिए नौजवानों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया से होशियार रहिए। जब भी इस्तेमाल करना है तो लोगों के सामने इंटरनेट इस्तेमाल कीजिए, बंद कमरे में इस्तेमाल ना कीजिए। अगर वालिदैन हैं तो औलाद की तरबियत में ये भी है कि अपने बच्चों को बंद कमरे में इंटरनेट इस्तेमाल करने ना दिया जाए। आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा सो रहा है, हमारा बच्चा स्टडीज कर रहा है, लेकिन पता नहीं है कि बंद कमरे में आपको ही पता नहीं आपके बच्चे के पास कोई एक और आदमी पहुंचा हुआ है, आपकी लड़की के पास कोई और आदमी पहुंचा हुआ है। कैसे पहुंचा हुआ है? इसी इंटरनेट के जरिए से पहुंचा हुआ है। ये शहवत परस्ती बहुत बड़ा नुकसानदेह है, हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद कर देने वाली एक अहम सबब है शहवत परस्ती। इसलिए हम लोगों को चाहिए, खासकर नौजवानों को चाहिए कि इससे हमेशा से बचें। इसी तरह से हज़रात, हम लोगों को चाहिए कि
نوجوان جو ہوتے ہیں ان کی جوانی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس جوانی کو سامنے رکھ کر بہت سارے ایسے کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی پرندوں سے دین کا کام لے لیتا ہے، چونٹیوں سے دین کا کام لے لیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے سورۃ العنکبوت، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے نام سے سورت کا نام رکھ دیا۔ چونٹیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر گزار بننا چاہیے۔ مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے قبول کیا ہے، امامت کے منصب کے لیے آپ کو قبول کیا ہے، یا مؤذن کی خدمت کے لیے آپ کو قبول کیا ہے، یا دعوت و تبلیغ میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آپ کو قبول کیا ہے، تو ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حیات الصحابہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کیسے دیتے تھے، خطوط کے ذریعے سے اللہ کے نبی دیتے تھے۔ آج کے دور میں اس طرح، آج کا دور تو خطوط کا نہیں ہے، لیکن آج کا دور تو SMS کا دور ہے، آج کا دور تو انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ہم لوگ SMS کے ذریعے سے دین پھیلائیں گے، ہم لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دین پھیلائیں گے۔ ہر صدی کے اندر ایک اسٹیج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسٹیج تھا، جب بھی کوئی تمام لوگوں تک ایک بات کو پہنچانا چاہتے تو وہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جاتے، لوگوں کو آواز دیتے تو تمام لوگ جمع ہو جاتے، لوگوں تک بات پہنچ جاتی تھی۔ لیکن آج کے دور کا جو اسٹیج ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ کوئی ایک بات سوشل میڈیا کے اندر آپ ڈال دو تو 1 منٹ کے اندر کروڑوں لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو سن لیتے ہیں۔ دین کو پھیلانے کے کئی ذرائع ہیں، کئی سبب ہیں، ان میں سے ایک اخلاق ہے، سب سے زیادہ بہتر اخلاق ہے۔ اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو دین پھیلاؤ، آپ اپنا اخلاق سنوار لو۔ کالج میں ہے، اسکول میں ہے، اپنا اخلاق ایسا بنا کے رکھو کہ غیر مسلم آپ کا دوست جب آپ کو دیکھے گا، آپ کے اخلاق کو دیکھے گا تو اسے دین کیا چیزیں سمجھ میں آئے گی، وہ اسلام کے بارے میں اور بھی جاننے کی کوشش کرے گا۔ کئی واقعات ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہم لوگ نکلے ہیں تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد بھی جب ہم واپس جاتے ہیں تو اس پر عمل کریں۔ جو کچھ ہم لوگ سیکھے ہیں، جو کچھ ہم لوگ سیکھے ہیں ان تمام پر عمل